تعالى على خير خلقه ونور عرشه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه المرتضى. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم الأمين: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على الصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ علیہ اور پڑھ لیجیے ایک مرتبہ اللہم صلاة والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ علیہ وبارك وسلم صلاة تسلیما کثیرا کثیرا. بلند آواز سے ایک مرتبہ اور پڑھ لیں. صلاة والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بِرِّهِ وَنَوَالِهِ فضله وكماله وعلى وارث حاله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا نبي الله. انہی کی محفل سوال کا سبحان اللہ سبحان اللہ. جناب میرا ہے رات کی سبحان اللہ. انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں. زبان میری ہے بات ان کی برقِ حنا پہ لکھتا ہوں میں درد دل کی بات. شاید کہ رفتہ رفتہ لگے دل ربا کے ہاتھ. انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک مرتبہ اور بلند آواز سے اللہم صل علی السلام والسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ. نور مجسم نیر اعظم ہادی اکرم فخر دو عالم بزم رسول کے صدر معظم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ. ان کی محبت میں ہمدم کاش میرا یہ حال ہو ہر دم. ناف لب پر آنکھ پرنم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ. کرنا پڑے پتھر کے ٹکڑے بات اشارہ سورج پڑ کے کیوں نہ ہو وہ اعجاز مجسم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ
صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ غازی مظفر کی ہے تمنا کیجیے پوری شاہ مدینہ آپ کے قدموں میں نکلے دم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ زلف سیاہ وہ چاند سا مکھڑا ایک نظر جس نے بھی دیکھا بھول گیا وہ اپنے سب غم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ یا معشر المسلمین و یا جماعت الحاضرین رحمنا و رحمت اللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی آپ پر ہم پر اچھوں پر بروں پر آثار والوں پر پورے اننت پور والوں تک پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے اور سب کے مال و منال میں عزت و آبرو میں آل اولاد میں برکتیں عطا فرمائے اس مرتبہ ہمارے دو چہیتے مرید آپ حضرات بہت اچھے سے جانتے ہیں وہ دونوں انتقال کر گئے ہمارے حبیب بھائی پوسٹ آفس والے اسی محلے کے اور دوسرے امام الدین صاحب بیگ والے یہ دونوں کے ہارٹ اٹیک سے انتقال ہو گئے اللہ تعالیٰ سے دعا کریے کہ پروردگار عالم ان دونوں کی اور سارے مسلمانوں کی خاص طور پر ہمارے نبی رسول صاحب جس مجلسوں کے بانی مبانی ہیں سب کی اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرمائے ہمارے بھی گناہ معاف فرما دے اللہ ان سب کے بھی گناہ معاف فرما دے ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے ان سب کو اپنے حبیب و محبوب حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی شفاعت نصیب فرمائے جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے انہوں نے ساری زندگی تیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد کے جلسوں میں شرکت کی ہے نور والے کا ذکر کیا ہے نور والے کا ذکر سنا ہے اللہ تعالیٰ ان کی قبروں میں بھی نور بھر دے اور ان کی قبر کی تاریکیوں کو دور فرما دے ان کے گھر والوں کو سب کا بہت برا حال ہوگا اللہ تعالیٰ ان کو بھی صبر کی توفیق عطا فرمائے اور عشق رسول جو ان حضرات کے دلوں میں تھا اللہ تعالیٰ ہم بچوں کو ان کی پیروی جو سچی پیروی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہے اس پر ہم سب کو ان کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یقیناً اللہ کی جانب سے تمہارے پاس نور آیا اور روشن کتاب آئی یہ جتنا بھی ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اتنا کم ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے حبیب و محبوب کے فیضان سے ہزاروں بلاؤں مصیبتوں کے باوجود ہم کو اور آپ کو پھر میلاد کا ذکر سننے اور سنانے کے لیے جمع کر دیا۔ ورنہ ابھی بھی ہندوستان میں کچھ علاقے ایسے ہیں کہ عاشقان مصطفیٰ تڑپ رہے ہیں، بے چین ہیں، بے قرار ہیں، مگر ان کو ذکر مصطفیٰ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، اور میں تو کہوں گا کہ سرکار کے آثار مبارک کا فیضان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو پھر سے جمع کیا۔ حالات ایسے ہو گئے تھے، پتہ نہیں کوئی زندہ رہتا ہے کہ نہیں رہتا، کسی کا دیکھنے کا شرف ملتا ہے کہ نہیں ملتا، لیکن اللہ کے رسول کا بہت بڑا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا بہت فضل ہے کہ اس نے ہم کو آزادی کے ساتھ جلسے کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس میں سب سے بڑی ہمارے ولی بھائی کی بہت بڑی کوششیں ہیں، آپ سب کی قدم قدم پر ان کے ساتھ اعانت، اور حکومت آندھرا پردیش کی بھی بہت بڑا ہمارے ساتھ تعاون ہے کہ اس نے بالکل ہم کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سننے سنانے کی اجازت عطا فرمائی۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ ہم پر بھروسہ کرتے ہوئے ہم عاشقان مصطفیٰ ہیں، ہم ظالم نہیں ہیں، ہم قانون پر عمل کرنے والے لوگ ہیں۔ اگر ہم کو سہولت ملی ہے تو اس سہولت کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ جو گائیڈ لائنز حکومت کی طرف سے ہم کو ملی ہیں، ہم سب کو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اسی میں ہماری بھی عزت ہے، ہمارے مسلک کی بھی عزت ہے، ہمارے مذہب کی بھی عزت ہے۔ اور اگر ہم نے گائیڈ لائن توڑنے کی کوشش کی تو پھر آپ جانتے ہیں کہ یہاں پولیس آ جائے گی، الٹے سیدھے ستائے گی ہم کو، کیونکہ ہم اس کی باتوں پہ عمل نہیں کر رہے نا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس موقع کو غنیمت جانیے، اور جو جو ہدایتیں آپ کو دی جا رہی ہیں، مطلب ڈسٹینس بنائے رکھیے، زیادہ بھیڑ بھاڑ مت جمع کریے، خالی دیکھ لینے سے ہی بہت کافی ہو جاتا ہے۔ چہرہ آپ دیکھ لیں ذاکر کا، سمجھ لیجیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت آپ کو ہو رہی ہے۔ یہی کیا کم ہے؟ ان لوگوں کو دیکھیے، بزرگوں نے کہا ہے کہ اپنے سے کم والوں کو دیکھو تاکہ تمہارے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہو۔ اگر کوئی 1000 روپے مہینہ کما رہا ہے تو اس کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کوئی 1 لاکھ روپے کما رہا ہے۔ اگر وہ 1 لاکھ روپے کمانے والے کو دیکھے گا تو اس کے اندر ناشکری کا جذبہ پیدا ہوگا۔ وہ یہ سوچے گا کہ بتاؤ، میں بھی دن بھر محنت کرتا ہوں، مجھے 1000 روپے ملتے ہیں، یہ آدھے دن محنت کرتا ہے، اس کو 1 لاکھ روپے مہینہ مل رہا ہے، تو بزرگوں اور دوستوں ناشکری کا جذبہ پیدا ہوگا۔ بزرگوں نے فرمایا کہ اپنے سے کم والے کو دیکھو، تم 1000 روپے کما رہے ہو، کوئی 500 روپے بھی نہیں کما پا رہا، تو اس کو دیکھو تو اللہ کے شکر کا جذبہ تمہارے دلوں میں پیدا ہوگا، اور تم یہ سوچو گے کہ اللہ تعالیٰ اس کو 500 روپے دے رہا ہے، ہم کو تو کم سے کم 1000 روپے دے رہا ہے، یہ اللہ تیرا بہت بڑا کرم۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مرتبہ جامع مسجد نماز پڑھنے کے لیے گئے۔ وہاں جانے کے بعد انہوں نے اپنے جوتے اتار دیے، مسجد کے اندر چلے گئے، نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد جب لوٹ کے آئے تو دیکھا کہ جوتے، بہت سے لوگ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، ان کا ارادہ دوسرا ہوتا ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے جاؤ تو اللہ کی رضا سامنے رہے، اللہ کے رسول کی رضا سامنے رہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے جاتے ہیں، جب خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، ہر شخص کی مراد پوری ہوتی ہے۔ چور جاتا ہے، اس کی بھی مراد پوری ہوتی ہے۔ جیب کٹ جاتا ہے، اس کی بھی مراد پوری ہوتی ہے۔ کوئی عیاش جاتا ہے، اس کی بھی مراد پوری ہوتی ہے۔ خواجہ غریب نواز کا دربار ہے،
تو نیتیں اپنی صحیح رکھو. جب وہ لوٹ کے آئے حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جہاں جوتے اتارے تھے دیکھا وہاں سے جوتے غائب. اچانک دل میں بہت بڑے ولی ہیں, بہت بڑے بزرگ ہیں, گلستہ دوستہ انہوں نے لکھی, ان کی کتابیں پڑھ کر لوگ عالم بنتے ہیں. اتنے زبردست سیاح جہاں, یعنی دنیا بھر پہ سیر کر کے تجربات حاصل کر کے انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھے تاکہ لوگ اس سے سبق حاصل کریں. ان کے دل میں اچانک ایک جذبہ پیدا آیا, زبان سے نہیں کہا لیکن دل میں خیال پیدا ہوگا, یا اللہ یہ تیری کیسی قدرت کہ میں تیری نماز پڑھنے کے لیے تیرے گھر میں آیا, تیری مسجد میں آیا اور نماز بھی ادا کی, لیکن مجھے یہ نیکی ملی ہے, یہ ثواب ملا ہے کہ میرا جوتے غائب ہو گئے. اب مجھے پیدل جانا پڑے گا, بے عزتی ہوگی, لوگ دیکھیں گے کہ ننگے پیر چلا جا رہا ہے شیخ سعدی. اچانک یہ دل میں جذبہ پیدا ہوا لیکن زبان کو کنٹرول رکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ناشکری کے الفاظ نہیں ادا کیے, مگر دل میں یہ خیال آیا, وسوسہ پیدا ہوا اور آگے بڑھے. مسجد کی سیڑھیاں تھیں, سیڑھیوں پہ بھکاری بیٹھے ہوئے تھے, بھیک مانگ رہے تھے. ان کو دیکھا تو ایک بھکاری ایسا دکھا کہ جس کے پیر ہی غائب, لنگڑا. فوراً دل میں خیال آیا, اے اللہ تیرا بہت بہت شکر ہے کہ میرے تو جوتے ہی گئے, اس کے تو پیر چلے گئے, اس کا کیا حال ہوگا. میں تیری بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرتا ہوں, مولا مجھے معاف کر دے. تو اپنے سے کم والوں کو دیکھو, تو ہم کو جو سہولت ملی ہے تمل ناڈو والوں کو دیکھو, اس کے بعد تمہارے دلوں میں جذبہ اور بیدار ہوگا, اور ذوق و شوق کے ساتھ, محبت کے ساتھ قانون پر عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ تعالی ہم لوگ 12 دن میلاد النبی کا جلسہ منائیں گے اور حکومت کے قانون پر عمل کریں گے. ارے حکومت کے قانون آج بنے ہیں, ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہم غریبوں کے لیے قانون بنا دیے. اگر ہم آپ اس پر عمل کرتے تو یہ بلائیں مصیبتیں نہیں آتی. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم کو اور آپ کو ایسی تعلیم دی ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھو. 5 وقت کی نماز پڑھنے میں نماز کی کنجی طہارت. کیا ہے؟ جنت کی کنجی نماز, نماز کی کنجی طہارت. طہارت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اپنے صحابہ میں سے کچھ لوگوں سے, اے لوگوں یہ بتاؤ کہ کسی آدمی کے گھر کے دروازے سے نہر بہ رہی, کیا بہ رہی؟ نہر جانتے ہو نا, ہاں کینال, نہر بہ رہی, اور وہ آدمی جس کے دروازے سے نہر بہ رہی ہے 5 وقت پانی کی, وہ آدمی روزانہ اس میں 5 وقت غسل کرتا ہے. کس میں؟ نہر میں. اب بتاؤ اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی, یا رسول اللہ, اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے, کیسے میل باقی رہے گا؟ ایک مرتبہ نہیں 5 مرتبہ جو شخص بہتے ہوئے پانی میں نہر میں غسل کرے, ایک بھی ذرہ برابر بھی اس کے جسم پر میل باقی نہیں رہے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرا امتی 5 وقت وضو کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے, 5 نمازیں پڑھتا ہے, تو اس کے گناہوں کا میل اس سے ذرہ برابر بھی باقی نہیں رہے گا. جس طریقے سے غسل کرنے سے جسم کا میل ختم ہو جاتا ہے, اسی طریقے سے وضو کر کے نماز پڑھنے سے گناہوں کا سارا میل ختم ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی کا, ستھرائی کا ہم کو پہلے سے سبق دے رکھا ہے. یہ بات اور ہے کہ ہم وہ بھول بیٹھے ہیں, ہم اس پہ عمل کرنا ہم نے چھوڑ دیا ہے. ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, الطہارۃ نصف الایمان, صاف صفائی پاکی یہ آدھا ایمان ہے. سوچھتا ابھیان چلایا جا رہا ہے, گاندھی جی کا چشمہ مثال کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے. ارے بزرگوں اور دوستو, تم مسلمان ہو, تمہارے لیے تو اس سے پہلے 1400 سال پہلے سے سوچھتا ابھیان چل رہا ہے. یہ بات اور ہے کہ ہم اور آپ عمل نہیں کر رہے. میری بھی ہدایت ہے,
سب لوگ 5 وقت کی نماز پڑھیے، پابندی کے ساتھ پڑھیے، اور ایک وضو سے 2-3 نمازیں جب تک وضو باقی رہتا ہے جب تک پڑھی جا سکتی ہے نا بھائی. لیکن یہ کورونا وائرس جب تک چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سارے لوگوں کو محفوظ رکھے اس بلا سے. جب تک یہ چل رہا ہے تو آپ ہر نماز کے لیے تازہ وضو کریے. جب 5 وقت حکومت کیا کہتی ہے کہ 5 وقت صابن سے ہاتھ دھو، کورونا نہیں آئے گا تمہارے پاس، یا تمہارے سے کسی کو کرونا پھیلے گا نہیں. ارے مسلمان ہو، 5 وقت اگر وضو کر لو گے تو تمہارے پاس سے کرونا بھاگ جائے گا، تم سے بھی کسی کو کرونا لگنے نہیں پائے گا. تو اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو جو ہم کو یہ سہولتیں ملی ہیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب دیکھیے کرناٹک میں ہے، کھلے میں جلسہ نہیں کر سکتے. تمل ناڈو میں مسجد کے اندر بھی جلسہ نہیں کر سکتے. ارے مسلمانوں تم کتنے خوش نصیب ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو، ہم کو اور آپ کو سب کو یہ موقع عطا فرمایا ہے کہ ہم آزاد ہو کر، اور دوسرے شامیانے نہیں، آسمان کے شامیانے کے نیچے جو اللہ کے رسول کے لیے بنایا گیا ہے، زمین کے فرش کے اوپر بیٹھ کر جو اللہ کے رسول کے لیے بنایا گیا ہے، اس پر بیٹھ کر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا میراث سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں. تو بتائیے پوری عزت آبرو کے ساتھ اور پورے احتیاط کے ساتھ پورے 12 دن تک آپ عمل کریں گے نا؟ سندل بھی نکلے گا. ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ بس چاہے کسی کو تکلیف ہو چاہے نہ ہو، کوئی گر رہا ہو کوئی پڑ رہا ہو، ہمیں سندل میں ہاتھ لگانا. سندل میں ہاتھ لگانا فرض واجب ہے. کیا صبر سے کام لو. اللہ تعالیٰ اس سندل سے بہت بہتر تمہارے ایمان کا سندل تمہیں عطا فرمائے گا. اپنے بزرگوں کا احترام کرو، عزت کرو. سندل بھی نکلے گا تو اس سے بھیڑ بھاڑ نہ کرو. جو سرکاری لوگ ہیں وہی سندل لے کے جائیں گے اور بس تھوڑی دور تک لے جائیں گے اور رسم ادا کریں گے اور یہ دعا کرتے رہیں گے. اور آپ بھی دعا کرتے رہیے کہ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے آئندہ سال ہم کو بہت اچھا سہولت کا موقع عطا فرمائے تاکہ ہم اپنی پرانی روایتوں کے اعتبار سے آئندہ سال سے پھر جلسہ میلاد النبی بنائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن کریم میں، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. یقیناً تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور آیا اور کھلی ہوئی کتاب آئی. قرآن کی ترتیب یہی ہے جو میں بتا رہا ہوں. یہ تو نہیں ہے کہ تمہارے پاس پہلے کتاب آئی بعد میں نور آیا. یہ تو نہیں ہے. بلکہ کیا ہے، پہلے نور آیا پھر کتاب. کیوں؟ کتاب قرآن ہے، ہدایت کی کتاب ہے. اس کو پڑھ پڑھ کر لوگ ہدایت پا جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو یہ فرمانا چاہیے کہ میرے بندو تمہارے پاس کتاب آئی اور نور آیا. لیکن اللہ نے یہ کیوں فرمایا کہ تمہارے پاس نور آیا پھر کتاب آئی؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن پاک ہدایت کی کتاب ہے. ہدی للمتقین، متقیوں کے لیے اسی کتاب میں ہدایت ہے. اسی کو پڑھ کر لوگ ہدایت پا جاتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ سے ہم سوال کریں کہ پروردگار تو پہلے کتاب بھیج دیتا، بعد میں اپنے نبی کو بھیج دیتا، اپنے نور کو بھیج دیتا. تو نے پہلے نور کیوں بھیجا، کتاب بعد میں کیوں بھیجی؟ تو عالم تصور میں پروردگار عالم کی طرف سے جواب آئے گا، اے میرے بندو کتاب کتنی بھی اچھی جب تک روشنی نہ کرو گے، جب تک کتاب پڑھو گے کیسے؟ جب تک نور نہ ہوگا، جب تک روشنی نہ ہوگی، جب تک تم کتاب پڑھو گے کیسے؟ یہ قرآن ہے، اللہ نے نازل کی، جبریل لے کے آئے. ارے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ مصطفیٰ کو کتاب دے دیتا اور دوسرے سارے فرشتوں کے ذریعے سے کتاب کو بھیجتا، یا پروردگار عالم اور کوئی کتاب بھیج دیتا
تو چاہے دنیا کی قیمتی سے قیمتی کتاب ہو، افضل سے افضل کتاب ہو، اچھی سے اچھی کتاب ہو، برکت والی کتابوں میں سے ایک برکت والی کتاب ہو، لیکن جب تک نور نہ ہوگا، جب تک روشنی نہیں ہوگی، جب تک تم کتاب کو پڑھ ہی نہیں سکتے۔ اس لیے پہلے پروردگار عالم نے کتاب کو نہیں بھیجا، پہلے نور کا انتظام فرمایا کہ لوگوں نور کو اپنا لو، اس کے بعد تم کتاب پڑھو گے تو کتاب تمہارے سمجھ میں بھی آئے گی اور کتاب سے تم ہدایت بھی پا جاؤ گے۔ کیا وجہ ہے؟ قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے نا بھائی، بولو سب جواب دو۔ قرآن ہدایت کی کتاب ہے نا، گمراہی کی کتاب تو نہیں ہے نا۔ قرآن خود فرما رہا ہے ہدی للمتقین۔ قرآن جو ہے یہ متقیوں کے لیے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں، ان کے لیے کتاب کیا ہے؟ قرآن کیا ہے؟ ہدایت۔ تو قرآن ہدایت کی کتاب، گمراہی کی کتاب تو نہیں ہے نا، لیکن یہی قرآن کہہ رہا یضل بہ کثیر و یہدی بہ کثیرا۔ اسی قرآن کو پڑھ کر بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں، راستے سے الگ ہو جاتے ہیں۔ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور یہی قرآن ہے کہ جس سے بہت سے لوگ ہدایت پا جاتے ہیں۔ قرآن نہیں بدلا، قرآن کا حرف بھی نہیں بدلا۔ الحمد سے لے کر والناس تک جو قرآن ہے، اسی قرآن کی میں بات کر رہا ہوں۔ قرآن یہی قرآن کہہ رہا ہے یضل بہ کثیر و یہدی بہ کثیرا۔ اسی قرآن کو پڑھ کر بہت سے لوگ ہدایت پا جاتے ہیں، بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اب بتائیے قرآن ہدایت کی کتاب ہے کہ گمراہی کی کتاب ہے؟ بولو، ہدایت کی کتاب۔ پھر یہ گمراہ کیسے ہو جاتے ہیں اسی کتاب کو پڑھ کر؟ اسی کتاب کو پڑھ کر گمراہ کیسے ہوتے ہیں؟ سمجھ میں بات آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جو لوگ نور مصطفیٰ کو دل میں بساتے ہیں، مصطفیٰ کے نور کی عزت کرتے ہیں، مصطفیٰ کا احترام کرتے ہیں۔ بھائی جب تک چراغ نہیں جلاؤ گے، جب تک کتاب سمجھ میں نہیں آئے گی، کتاب پڑھ نہیں پاؤ گے۔ جب تک شمع نہ جلاؤ گے، جب تک کتاب دیکھ نہیں سکتے، کتاب کو جب دیکھ نہیں سکو گے تو قرآن کو سمجھو گے کیا؟ جب تک تم ہائیڈروجن نہیں جلاؤ گے، جب تک روشنی کا انتظام نہیں کرو گے، اندھوں کی طرح قرآن تمہیں کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ تو تم جب تک مصطفیٰ کے نور کو اپنے دل میں، اپنی آنکھوں میں، اپنے جگر میں جب تک بسا نہیں لو گے، ان کا عشق اپنے دل میں پیدا نہیں کر لو گے، نور مصطفیٰ کی جب تک عظمت کرنا نہ سیکھو گے، 1000 مرتبہ قرآن پڑھتے رہو لیکن تم گمراہ ہوتے چلے جاؤ گے۔ پڑھ رہے ہو قرآن مگر گمراہ ہوتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ میں نے پہلے نور مصطفیٰ کو بھیجا ہے، پہلے میرے نور کا احترام کرنا لوگ سیکھیں، اس کے بعد قرآن پڑھے تو قرآن ان کے سمجھ میں آ جائے گا، ہدایت پا جائیں گے۔ ہمارے ہمارے بڑے بھائی ہیں، بڑے بھائی کا احترام اور کہاں نبی کا احترام۔ جن لوگوں کی یہ بولی ہے ان کے دل میں نور مصطفیٰ کی عظمت کیسے دل میں آ سکتی ہے؟ جو مصطفیٰ کی شان میں توہین کرے، مصطفیٰ کو اتنا علم ہے، اتنا علم نہیں ہے۔ ارے تم مصطفیٰ کے استاد ہو کیا؟ شاگرد کبھی اپنے استاد کے علم کو نہیں ناپ سکتا، یاد رکھو، کیونکہ وہ علم کا سمندر ہوتا ہے۔ اور جس دن سے اس نے اپنے استاد کے علم کو ناپنا شروع کر دیا تو اس کے اندر غرور آ جائے گا، تکبر آ جائے گا، اور اپنے استاد سے جو علم الہی حاصل کرنا ہے وہ نہیں کر پائے۔ پہلے استاد کی عزت کو اپنے دل میں بساؤ۔ استاد کا علم شاگرد کبھی نہیں ناپ سکتا، لیکن استاد اپنے شاگرد کے علم کو ناپ سکتا ہے کہ اس کو اتنے تک پہاڑے آتے ہیں کہ نہیں آتے۔
اتنے تک گنتی آتی ہے کہ نہیں آتی ہے، رائٹنگ اس کی اچھی ہے کہ نہیں اچھی، اس نے لیسن اچھی طرح سمجھا ہے کہ نہیں سمجھا۔ یہ استاد کا کام ہے کہ شاگرد کا علم ناپے، اور یہ کمبخت رسول اللہ کے استاد بننا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ کو اس کا علم تھا، رسول اللہ کو اس کا علم نہیں تھا۔ ارے تم کون ہوتے ہو کیا رسول اللہ کے استاد ہوگا کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو ناپ رہے ہو؟ اللہ کے رسول کا علم صدیق اکبر نہیں ناپ سکتے تو تو کیا ناپے گا؟ فاروق اعظم نہیں ناپ سکتے تو تو کیا ناپے گا؟ اللہ کے رسول کا ایک مولا علی جو باب مدینۃ العلم ہے، جب وہ رسول کے علم کو نہیں ناپ سکتے تو تجھے کیا معلوم تو کیسے ناپ سکتا ہے؟ اللہ کے رسول کا علم بس اللہ کے رسول جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ جان سکتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جب جو کچھ میرے محبوب تم نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ ہم نے تمہیں سکھا دیا۔ سبحان اللہ۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یقیناً اللہ کی جانب سے تمہارے پاس نور آیا، اسی نور کی تو یہ ساری روشنی ہے، اور وہ ایسا نور نہیں ہے کہ کسی کے بجھانے سے بجھ جائے۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، اسے تو اللہ نے جلایا ہے، اسے کوئی اور کیا بجھا سکتا ہے؟ یہ تو نور مصطفیٰ ہے، اور ایسا چراغ ہے، ایسی سراج منیر ہے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بیچ میں کوئی واسطہ نہیں۔ بھائی ہم نے کوئی روشنی دی بلال بھائی کو، بلال بھائی نے روشنی دی سید بھائی کو، سید بھائی نے روشنی دی ولی بھائی کو، ولی بھائی نے روشنی دی علی بھائی کو۔ ہمارے یہاں اللہ کا شکر ہے علی بھی ہے ولی بھی ہے، ہمارے یہاں اس مجمع میں علی بھی ہے اور ولی بھی ہے۔ تو یہ سب وسیلے سے روشنی چلی جا رہی، بڑھتی جا رہی۔ علم بھی نور ہے، میں نے آپ کو بانٹا 30-35 سال سے، آپ کو علم ملا، مصطفیٰ کی عظمت کا علم ملا، مصطفیٰ کے عقیدے کا علم ملا، مصطفیٰ کی نعمتوں کا علم ملا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبوں کا علم ملا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فضیلت و کمال کا علم ملا۔ یہ علم بھی نور ہے، حدیث پاک میں ہے العلم نور، علم کیا ہے؟ نور ہے۔ آپ کو ہم سے ملا، آپ نے کسی دوسرے کو یہ علم دیا، ہم کو ہمارے پیر و مرشد سے ملا، ہم کو ہمارے استادوں سے ملا، ہمارے استادوں کو ان کے استاد سے ملا، ان کے پیر و مرشد کو ان کے پیر و مرشد سے ملا۔ اس طریقے سے یہ سارے نور جو ہمارے اور آپ تک آئے ہیں، یہ سارے نور وسیلے سے آئے ہیں، مگر اللہ کے رسول کا نور ایسا نور ہے کہ خود خدا نے اپنے دست قدرت سے اپنے محبوب کے نور کو پیدا کیا۔ اس کا کیا کمال؟ کنت کنزا مخفیا، وہ چھپا ہوا خزانہ تھا۔ فاحببت ان اعرف، تو میں نے چاہا کہ مجھے کوئی پہچانے، یا اللہ فرما رہا ہے، میں نے چاہا کہ مجھے کوئی دیکھے، میری تعریف کرے، مجھے پسند کرے، تو فخلقت نور محمد من نوری، تو اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نور سے اپنے محبوب محمد کے نور کو پیدا کر دیا۔ کوئی واسطہ بیچ میں نہیں، ڈائریکٹ والا مسئلہ ہے یہاں پر۔ اے مصطفیٰ، اپنا نور ہم نے تمہیں بنا دیا، اب تم قیامت تک اپنے نور سے لوگوں کو فیضیات کرتے رہو، منور کرتے چلے جاؤ۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور ہیں وہ پیدا بہت پہلے ہو چکے، بہت پہلے پیدا ہو چکے۔ ایک مرتبہ طائر سدرہ حضرت جبریل علیہ السلام، جو فرشتوں کے رسول ہیں، فرشتوں کے سردار ہیں، سارے فرشتوں میں سب سے افضل فرشتہ جبریل، اور تقریباً ساری آسمانی کتابیں جبریل ہی لے کے آئے نبیوں کے پاس۔ یہاں بھی یہ معاملہ ہے ڈائریکٹ والا انڈائریکٹ والا۔ اب جبریل علیہ السلام آ رہے ہیں سرکار کے پاس، پڑھیے، اقرا، پڑھیے، سرکار فرما رہے ہیں
ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ میں پڑھا ہوا ہوں. دونوں ترجمے میں فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایک تو یہ میں پڑھا لکھا نہیں، گونگا ہوں، میں کیسے پڑھوں؟ اس میں عاجزی ہے، اس میں عجز ہے، مجھے معلوم نہیں. سرکار کیا فرما رہے ہیں؟ ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں. اچھا، حافظ صاحب جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ جانتے ہو کہ نہیں؟ جس کو قرآن کا ایک سپارہ بھی یاد نہ ہو. جانتے ہیں ماشاءاللہ. جس کو 300 سپارے مکمل قرآن پاک جس کو حفظ ہو، اس کے دل میں بسا ہوا ہے نا، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ حافظ. اور قاری کسے کہتے ہیں؟ تلاوت کرنے والے ہو، قرات کرنے والے کو، قرآن کو پڑھنے والے کو. ان کی بھی عقلیں اللہ تعالیٰ نے سلب کر لی. سنی لوگ ترجمہ کرتے ہیں ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں. قاری کسے کہتے ہیں؟ پڑھنے والے کہتے ہیں نا، پڑھے لکھے کو تو نہیں کہتے. اس کا لفظ ہے مقری، میں پڑھا ہوا ہوں. اور قاری کا مطلب پڑھنے والا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جبریل آئے اور کہا اقرا، پڑھیے، تو اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا میں پڑھنے والا نہیں. میرا انداز دیکھیے، آپ سمجھ میں آ جائے گا آپ کو. میں پڑھنے والا نہیں، یعنی محتاجگی نہیں ہے اس میں. اے جبریل تم کچھ کمی رکھ رہے ہو، کچھ کمی کر رہے ہو، تم میرا امتحان لے رہے ہو. ارے اقرا اقرا ایک مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ کہو گے میں پڑھنے والا نہیں، میں پڑھنے والا نہیں. جبریل نے سوچا کہ مصطفیٰ کو اللہ نے پیغام بھیجا ہے کہ پڑھواؤ ان کو، لیکن یہ مصطفیٰ تو کہہ رہے میں پڑھنے والا نہیں. کیا کریں؟ اللہ کے تعالیٰ کی طرف توجہ کی جبریل نے. اے اللہ، تیرا بندہ تیرا محبوب تو کہہ رہا میں پڑھنے والا نہیں. اللہ نے جبریل کے ذہن میں بات ڈالی، اے جبریل، یہ پیغمبر جو ہے جس کو تم پڑھانے کے لیے آئے ہو قرآن، یہ بسم اللہ کا درس قیامت تک کے آنے والوں کو دے گا. یہ کوئی بھی کام کرو بسم اللہ سے، اللہ کے نام سے شروع کرو، اللہ کے نام سے کوئی بھی کام شروع کرو، اس میں برکت ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم جب تک بندہ نہ پڑھے گا، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم اس میں شامل نہیں ہوگا. اے جبریل تم کیا پڑھا رہے ہو؟ کہا اے اللہ میں کہہ رہا ہوں اقرا. کہا اقرا بسم ربک، پڑھ اے محمد، اللہ کے نام سے پڑھ. اللہ کے رسول نے پڑھنا شروع کر. میلاد النبی، شان مصطفیٰ. پہلے تو کہا سرکار کہہ رہے تھے میں پڑھنے والا نہیں، اور جبریل کہہ رہے ہیں اقرا پڑھیے، میں پڑھنے والا نہیں. اور جہاں جبریل نے آگے بڑھ کے کہا اقرا بسم ربک، پڑھیے اپنے رب کے نام سے، ہم مصطفیٰ نے پڑھنا شروع کر دیا. گویا کہ جبریل ان کو سبق دینے آئے تھے، یہ جبریل کو سبق دے رہے ہیں. اے جبریل خبردار خبردار، اللہ کے نام سے ٹھیک سب شروع کرانا. ہم مصطفیٰ پڑھ رہے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق الانسان من علق. مصطفیٰ پڑھتے چلے جا رہے ہیں، پڑھتے چلے جا رہے ہیں، جبریل پڑھا رہے ہیں. اچھا، اس کے بعد جبریل آ رہے ہیں. جبریل نے کہا پڑھی الف لام میم. ترجمہ معلوم ہے؟ نہیں معلوم؟ حافظ زاہد صاحب سے پوچھتے ہیں، ان کو تو معلوم ہوگا، حافظ قرآن. نہیں معلوم؟ اس کو کہتے ہیں حروف مقطعات. جبریل آئے یاسین، کوئی معنی نہیں. عاشقان مصطفیٰ نے معنی پیدا کر دیے، کیونکہ جس کے دل میں عشق رسول پیدا ہوتا ہے، عشق رسول سے وہ ساری چیزوں کو، قرآن کو کیسے سمجھنا ہے اس کو آ جاتا ہے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس سید المفسرین ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ میرے علم کے لیے دعا کر دیجئے، میرے علم کے لیے دعا کر دیجئے. ہم لوگ کے پاس کوئی آتا ہے،
حافظہ صحیح نہیں، یا حفیظ ہو یا کبھی ہو پڑھو، پیشانی پہ اس پہ کچھ لکھ دیتے ہیں، دم کر دیتے ہیں، یہی تو کرتے ہیں۔ اب سید المفسرین جو سارے تفسیر کرنے والوں کے سردار، وہ آج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ میرے علم کے لیے دعا کر دیجئے، میں علم قرآن سیکھنا چاہتا ہوں، مجھے یاد رہنے لگے، میں یاد نہیں رہتا ہے، یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دیجئے۔ سید المفسرین قرآن کی تفسیر بیان کرنے والے سب سے افضل والا، انہوں نے عقیدہ دیا کہ جب تک اللہ تک رسائی نہ ہو، اللہ تک رسائی کے لیے زینہ ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی کو تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچے، کس کی بارگاہ میں پہنچے؟ مصطفیٰ کی بارگاہ۔ کون ہے یہ؟ صحابی ہیں۔ اگر وہابی ہوتا مسجد جاتا اللہ سے دعا کرتا، مگر صحابی جو ہے اپنی دعا کو قبول کرانے کے لیے اس کا عقیدہ یہ ہے کہ ہماری دعا تو رد ہو سکتی ہے، مصطفیٰ سے دعا کرائیں گے تو کبھی رد نہیں ہوگی۔ بڑے چالاک ہوتے تھے صحابہ کرام، ان کا زبردست عقیدہ ہوتا تھا کہ ہم 100 مرتبہ مانگیں، اللہ سے دعا کریں، اللہ چاہے قبول کرے، چاہے تو ٹھکرا دے، چاہے تو منظور کرے، چاہے تو نامنظور کر دے۔ بتاؤ اللہ ایسا کر سکتا ہے کہ نہیں کرتا ہی ہے؟ اس لیے وہ ڈائریکٹ اللہ کے پاس نہ جا کر مصطفیٰ کے قدموں سے آ کے لپٹ جاتے تھے، مصطفیٰ کا دامن تھام لیتے تھے۔ یا رسول اللہ آپ دعا کریں گے، آپ کی دعاؤں میں تو اتنا اثر ہے، اگر آپ انگلی کا اشارہ کر دیں تو سوکھے میں قحط میں بارش برسنے لگے، اگر آپ اشارہ کر دیں تو چاند 2 ٹکڑے ہو کر اپنا سینہ چیر دے، اگر آپ اشارہ کر دیں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں تو یا رسول اللہ ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹ آئے تو آپ کیا نہیں کر سکتے؟ آپ اللہ سے دعا کر دیجئے میرے لیے، یقیناً اللہ قبول کر لے گا۔ میرا حافظہ بہت کمزور ہے، میرے علم کے لیے دعا کر دیجئے۔ تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ یا اللہ اس کی مصیبتیں ٹال دے، اس کی پریشانیاں دور کر دے، اس کو علم نافع عطا فرما، یہی تو دعا کرتے ہیں۔ مگر مصطفیٰ کا انداز دیکھو، مصطفیٰ اگر ہاتھ اٹھا دے تو دعا ہی ہے، مصطفیٰ زبان سے جو کچھ کہہ دے وہ دعا ہی ہے، وہ اگر آنکھیں جھکا لے تو شرم بن جاتی ہے، اور اگر آنکھیں اوپر کر لے تو دعا بن جایا کرتی ہے۔ مصطفیٰ جس سے نظریں پھیر لے وہ مقہور ہو جاتا ہے، اور جس پر نظریں کرم کر دے وہ محبوب بن جایا کرتا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی حضرت عبداللہ ابن عباس نے، یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میرا حافظہ صحیح ہو جائے، جو میں قرآن پڑھتا ہوں وہ درست پڑھوں، اور وہ قرآن میرے اندر باقی رہے۔ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نیچے سے اوپر تک، اور کہا یہ جو چادر اوڑھے ہو نا اس کو اتارو۔ حیرت سے پڑھ رہے، آپ بھی سوچ رہے ہوں گے مانگنے آئے ہیں علم، سرکار چادر کیوں اتروا رہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا چادر اتارو، چادر اتار دی، کہا بچھا دو، سبحان اللہ، کہا چادر بچھا دو، چادر بچھا دی، اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس میں دم کیا، اور اس کے بعد سرکار نے بہت احتیاط کے ساتھ چادر کے چاروں کونے پکڑے، سبحان اللہ۔ اس کے بعد اس کو جیسے کوئی چیز گرنے نہ پائے، اس کے بعد عبداللہ ابن عباس سے کہا لو اس کو اپنے سینے میں کھول لو، لو اس کو اپنے سینے میں کھول لو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس چادر کو جو سرکار نے بھرا ہوا دیا تھا، ہم کو نظر نہیں آ رہا تھا، ان کو بھی نظر نہیں آ رہا تھا، مگر اللہ کے رسول کا حکم تھا سینے سے لگا کر اس چادر کو کھول
کھول دیا۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں خدا کی قسم اس دعا کے بعد سے اور اس عمل کے بعد سے قرآن کی کوئی آیت میں بھولا نہیں، اور سارے قرآن کی تفسیر میں نے ایسی کری ہے کہ حضرت مولا علی نے بھی میری تعریف کری۔ یہ عقیدہ، یہ بھی علم ہے۔ مصطفیٰ نے عبداللہ ابن عباس کو علم عطا فرمایا تو چادر کے وسیلے سے علم عطا فرمایا، چادر کے ذریعے سے نور عطا فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ کے محبوب کا نور ڈائریکٹ اللہ کا نور ہے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ساری کائنات میں روشنی ہے۔ ہماری آنکھوں میں بھی مصطفیٰ کا نور ہے، ہمارے دل میں بھی مصطفیٰ کا نور ہے، ہمارے سینے میں بھی مصطفیٰ کا نور ہے، ہمارے جگر میں بھی مصطفیٰ کا نور ہے۔ اور یہ نور کب پیدا ہوتا ہے؟ جب سرکار کو اپنے جیسا نہ سمجھو۔ تو آج کل لوگ ناپتے ہیں سرکار کے علم کو، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں سے ہم کو بچائے۔ مصطفیٰ کے علم کو کون ناپ سکتا ہے؟ الرحمن علم القرآن، رحمان نے مصطفیٰ کو قرآن سکھا دیا۔ اور جس کے دل میں ایسا بدعقیدہ رہے گا، بتاؤ اس کے دل میں مصطفیٰ کا نور پیدا ہوگا؟ جو سرکار کو اپنے بڑا بھائی کہے گا، اس کے دل میں کیا مصطفیٰ کی عظمت پیدا ہوگی؟ نہیں۔ جو سرکار کو اپنے جیسا کہے گا، بتاؤ اس کے دل میں مصطفیٰ کا نور، عظمتوں کا نور پیدا ہوگا اس کے دل میں؟ نہیں۔ جو مصطفیٰ کی شان میں بے ادبیاں کرے گا، گستاخیاں کرے گا، ان کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں ہے، انہیں تو یہ بھی پتا نہیں ہے ارے یہ تمہارے نبی ہیں یا تمہارا کوئی نوکر ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، اپنے باپ کی کم سے کم آدمی عزت کرتا ہے، اور تم امتی ہو کر اپنے نبی کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہو۔ اسی لیے یاد رکھو کہ جس کا ایسا عقیدہ ہوگا، مصطفیٰ کا نور اس کے دل میں نہ ہوگا، وہ ایک مرتبہ نہیں 70 مرتبہ قرآن پڑھتا رہے لیکن وہ گمراہ ہوتا چلا جائے گا۔ جتنا قرآن پڑھے گا گمراہ ہوتا چلا جائے گا۔ ایک مرتبہ اگر مصطفیٰ کی عظمتوں کے نور کو اپنے سینے میں بسا لو، اپنے دل میں بسا لو، ایک مرتبہ بھی قرآن پڑھو، ہدایت پا جاؤ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، یقیناً اللہ کی جانب سے تمہارے پاس نور آیا، پھر وَکِتَابٌ مُبِین، اور پھر کھلی ہوئی کتاب آئی۔ تمہیں کھولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ عملی طور پر یہ دفتروں والا قرآن یا کاغذ والا قرآن نہیں ہے، یہ وہ قرآن ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کے نور سے پڑھنے کا ارشاد فرما کر اپنے آپ وہ کتاب کھلی ہوئی ہے، اور ایسی کھلی ہوئی ہے کہ تمہارے دلوں میں اتر جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ میلاد النبی کی پہلی تقریر ہے۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام یا نبی سلام